السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا معلم إبراهيم علمني كما علمت، ويا مفهم سليمان فهمني كما فهمت. مشاہدین کرام اور مختلف چینلز سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے حضرات گرامی، آج سے ایک نئے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اربعون نوویہ، جو امام نووی رحمہ اللہ کا مشہور مجموعہ ہے، اس پر انشاءاللہ یہ درس ہوگا، اور انشاءاللہ ہم سب مل کر کے حدیث شریف کے اس مستند جامع مجموعے کو مل کر کے پڑھیں گے۔ آپ سب کا اس مبارک کورس میں خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین اس درس کو ہم سب کے لیے مفید بنائے، اور دین سے متعلق، شریعت سے متعلق، اخلاق سے متعلق، آداب سے متعلق جو تعلیمات اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے ذریعے سے امت کو دی ہیں، ہم ان جامع تعلیمات کو اس مجموعے کے ذریعے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین اس سلسلے کو ہم سب کے لیے مفید بنائے۔ آپ کے سامنے اسکرین پر اس مجموعے کے تعلق سے کچھ ابتدائی باتیں رکھی گئی ہیں، جس سے اس مجموعے کی اہمیت آپ کے سامنے واضح ہوگی۔ یہ مجموعہ امام نووی رحمہ اللہ کا ایک معرکۃ الآراء مجموعہ ہے، جس میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ان 42 احادیث کو جمع فرمایا ہے، جنہیں بغیر کسی پس و پیش کے جوامع الکلم کہا جاتا ہے۔ اور امام حافظ ابن رجب نے جوامع الکلم کہہ کر کے ان احادیث کی تشریح فرمائی ہے۔ ان احادیث کے اندر قواعد کلیہ کو ذکر کیا گیا ہے۔ یہ مجموعہ ایسی احادیث پر مشتمل ہے جن میں سے ہر حدیث اپنے جلوں میں معانی کا ایک سمندر پنہا رکھتی ہے، اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز کہ کس طرح امام نووی رحمہ اللہ نے اس مختصر سے پمفلٹ کے اندر کتنی قیمتی اور کتنی بیش بہا اور احادیث میں سے چنیدہ احادیث کو جمع فرمایا ہے۔ سب سے پہلے آئیے ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس پمفلٹ یا اس کتیب یا اس کتابچے کے مصنف کون ہیں، کون اس کے مؤلف ہیں،
جنہوں نے احادیث کے اس مجموعے کو مرتب کیا ہے۔ اس مجموعے کے مرتب کرنے والے امام نووی رحمہ اللہ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے جتنے اعمال تھے ان کے اندر برکت عطا فرمائی۔ کتابیں بہت سارے لوگ تصنیف کرتے ہیں، ترتیب دیتے ہیں، تالیف کرتے ہیں، لیکن جو قبول عام اللہ رب العالمین نے امام نووی کے مقدر میں رکھا، ایسی مقبولیت خال خال لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ اور یقیناً یہ مؤلف کی نیت اور ان کے اخلاص کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے ذریعے انجام پذیر جو مجموعے ہیں ان کو یہ مقبولیت عطا فرمائی۔ امام نووی رحمہ اللہ کی بہت ساری کتابیں ہیں اور ان کی تقریباً اکثر و بیشتر کتابیں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے قبول عام سے نوازا ہے۔ جن میں سے ایک کتابچہ مختصر سا یہ بھی ہے جسے ہم انشاءاللہ مل کر کے پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے ان کی دوسری تالیف جو نہایت غائب درجہ مشہور و معروف ہے وہ ہے ریاض الصالحین، جسے اللہ رب العالمین نے اتنی مقبولیت، اتنی شہرت اور اتنا زیادہ اس کی پذیرائی اس کو مقدر کی کہ تقریباً اربوں کھربوں نسخے اس کے اب تک شائع ہو چکے ہیں اور لگاتار اس کی اشاعت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایسی قبولیت بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ امام نووی رحمہ اللہ کون ہے اور ان کے بارے میں مختصر معلومات حاصل کرتے ہیں، پھر اربعین نوویہ کے بارے میں ذرا سی گفتگو رہے گی، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس حدیث کے مختصر مجموعے کو انشاءاللہ براہ راست شروع کر دیں گے۔ احادیث کو پڑھنا اور احادیث کی تشریح کرنا علماء کرام کے اقوال کی روشنی میں، ان کی شروحات کی روشنی میں انشاءاللہ ہم اس مجموعے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر بھی اخلاص عطا فرمائے، اور جس طرح اللہ رب العالمین نے اس مجموعے کے مرتب کے خلوص کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو قبول عام عطا فرمایا، اللہ رب العالمین ویسے ہی اس مجموعے کی شرح کرنے والے کو بھی اللہ رب العالمین اخلاص کی دولت نصیب فرمائے، اور جو بھی ہم کاوش پیش کریں آپ کے ساتھ اور ہم اور آپ مل کر کے اللہ رب العالمین اس کاوش کو شرف قبولیت بخشے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ریاکاری سے اور ہر قسم کے دکھاوے سے اللہ رب العالمین بچائے، محفوظ رکھے، اور خالصۃ لوجہ اللہ اس عمل کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ امام نووی رحمہ اللہ کا نام اور نسب کچھ اس طرح سے ہے: ابو زکریا یحییٰ ابن شرف ابن مری ابن حسن ابن حسین ابن محمد جمعہ ابن حزام الحزامی النووی الشافعی۔ جیسا کہ آپ کے سامنے اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا نام ہے ان کا۔ ابو زکریا آپ کی کنیت ہے، یحییٰ آپ کا نام ہے، شرف آپ کے والد کا نام ہے، اور مری اور اس کے بعد جتنے بھی نام ہیں وہ یہ ان کے اجداد ہیں۔ الحزامی یہ قبیلے کی نسبت ہے، النووی یہ
جگہ کی نسبت ہے، اور الشافعی یہ فقہی نسبت ہے۔ ان کی ولادت سن 631 ہجری میں مطابق 1233 میلادی، اور وفات سن 676 ہجری مطابق 1277 میلادی میں ہوئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنا مختصر سا زمانہ پایا، 631 میں ولادت اور 676 میں وفات، یعنی یہ عمر اتنی مختصر ہے، خاص طور پر ان کی شہرت اور ان کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے کہ یقین نہیں آتا کہ اللہ رب العالمین نے اس درجہ، اس مختصر سی عمر میں ان کو شہرت کیسے نصیب فرمائی۔ تو تاریخ ساز شخصیت امام نووی رحمہ اللہ کی ہے، اور یہ مثال ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی کی عمر میں برکت دیتا ہے، جب کسی کے وقت میں برکت دیتا ہے، جب کسی کی کاوشوں میں اللہ رب العالمین برکت دیتا ہے، تو کیسے وہ اپنی مختصر سی عمر میں وہ کام کر جاتے ہیں جو دوسرے لوگ صدیوں میں نہیں کر سکتے، اگر ان کو صدیوں کی عمر مل بھی جائے۔ اور یہاں سے عمر میں برکت کا صحیح مضمون سمجھ میں آتا ہے، کیسے امام نووی رحمہ اللہ کو اللہ رب العالمین نے ایک مختصر سی عمر دی تھی، جو مختصر سی عمر عام طور پہ تحصیل علم میں، علم کے حصول میں اتنی مدت عام طور سے لگ جایا کرتی ہے، لیکن یہی مدت امام نووی رحمہ اللہ کو ملی، اسی میں انہوں نے بچپنا گزارا، لڑکپن گزارا، عہد طفولیت گزارا، عہد شاگردی گزارا، تلمذ اسی عمر میں آپ نے کیا، اساتذہ کرام سے کسب فیض کیا، اور پھر کتابیں بھی لکھی۔ امام نووی رحمہ اللہ فقہ شافعی میں ایک اعلیٰ مقام رکھنے والے عالم دین ہیں۔ انہوں نے فقہ شافعی پر المجموع کے نام سے جو کتاب لکھی، وہ کتاب بھی معرکۃ الآراء کتاب ہے۔ حدیث کے دو اہم مجموعے، امام مسلم رحمہ اللہ کی صحیح مسلم کی شرح انہوں نے کی، اور وہ شرح بھی اتنی زیادہ مقبول ہوئی، اتنی زیادہ مقبول ہوئی کہ مسلم شریف کا کوئی نسخہ بغیر اس شرح کو شامل کیے ہوئے آج شائع نہیں ہوتا۔ عام طور پر مسلم شریف کا متن جہاں بھی شائع ہوتا ہے عرب دنیا میں، آپ دیکھ لیں اس کے حاشیے پر امام نووی کی شرح ضرور آپ کو نظر آئے گی۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ان کی کاوشوں کو اللہ رب العالمین نے قبول عام عطا فرمایا تھا، اور اس مختصر سی مدت میں انہوں نے اتنی ساری تصانیف چھوڑی اور اتنی قبول عام پانے والی تصانیف چھوڑی۔ یہ واقعتاً یہ انہی کا خاصہ ہے۔ اللہ رب العالمین ان جیسا قبول عام اور ان جیسا اخلاص ہم سب کو اللہ رب العالمین نصیب فرمائے۔ نووی کے نام سے مشہور ہیں، آپ رحمہ اللہ محدث بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے حدیث میں امام نووی رحمہ اللہ کی جو خدمات ہیں وہ آپ سے مخفی نہیں۔ ابھی میں نے بتایا کہ حدیث کی شرح امام نووی بخاری پر بھی آپ کا کام ہے، مسلم شریف پر جو ایسا معرکۃ الآراء کام ہے کہ صحیح مسلم کا کوئی نسخہ آپ کو نظر نہیں آئے گا جس میں امام نووی کی شرح موجود نہ ہو عام طور پر۔ اس کے علاوہ ریاض الصالحین اور یہ اربعون نوویہ اور اس طریقے سے اور بھی مجموعے انہوں نے حدیث کے اندر لکھے۔ محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، فقہ شافعی پر اچھی خاصی تصنیفات آپ کی، اور سب سے اہم چیز یہ کہ گراں قدر تصنیف آپ نے لکھی۔ اسی طریقے سے لغوی بھی ہیں، لغوی تہذیب الاسماء واللغات امام نووی کی مشہور و معروف کتاب، لغت پر بھی آپ نے کام کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اہل اسلام میں سے ہیں، اور فقہ شافعیہ میں سے مشہور و معروف فقیہ ہیں آپ۔
آپ اپنی کتابوں، اپنی تصنیفات وغیرہ کے لیے مشہور ہیں، جو تصنیفات اور جو کتابیں فقہ میں، حدیث میں، لغت میں اور فن تراجم پر ہیں، جیسے ریاض الصالحین ہے، اربعون نوویہ ہے، اسی طریقے سے منہاج الطالبین ہے، اسی طریقے سے روضہ ہے، اور یہی نہیں کہ امام نووی رحمہ اللہ نے فقہ شافعی پر کام کیا، بلکہ فقہ شافعی کے یہ ان علماء میں شمار کیے جاتے ہیں جو محققین علماء ہیں، جنہوں نے فقہ شافعی کی تحریر میں، فقہ شافعی کو ترقی دینے میں، فقہ شافعی کو مہذب بنانے میں جن کا بنیادی کردار ہے۔ یہاں تک کہ فقہ شافعی کے آپ امام ہیں، اور فقہ شافعی کے نہ صرف یہ کہ امام ہیں اور فقہ شافعی میں آپ کی تصنیفات ہیں، بلکہ آپ فقہ شافعی کے محققین علماء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ نے جن اقوال کو اختیار کیا، جن اقوال کو کی ترجیح آپ کے ہاں پائی جاتی ہے، اسی پر عمل فقہ شافعیہ کے ہاں پایا جاتا ہے، یا مذہب شافعی کے ماننے والوں کے ہاں پایا جاتا ہے، عمل اسی پر جاری ہوتا ہے۔ اس سے امام نووی رحمہ اللہ کے مقام و مرتبے کو سمجھا جا سکتا ہے فقہ شافعی میں۔ بلکہ ان کا لقب ہی شیخ الشافعیہ ہے، شیخ الشافعیہ کے لقب سے آپ ملقب ہیں، یعنی فقہ شافعی کے امام۔ شافعیہ کے ہاں، یعنی شافعی مذہب ماننے والوں کے ہاں، جب شیخین کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے امام نووی اور امام رافعی قزوینی مراد ہوتے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ کی ولادت، جیسا کہ آپ کو پتا چلا، 631 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی۔ جب ان کی عمر 10 سال کی ہوئی تو ان کے والد صاحب نے ان کو ایک دکان پہ بیٹھا دیا، لیکن دکان پہ بیٹھنے کی وجہ سے خرید و فروخت کے کام میں مشغول ہونے نے انہیں قرآن کریم کا علم حاصل کرنا، قرآن کریم سیکھنا اور اس کے حفظ کرنے سے غافل نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ نے قرآن کریم ختم کیا، اور تب تک آپ سن بلوغت کے قریب قریب پہنچ گئے، اپنے شہر نوا کے اندر ٹھہرے رہے، یہاں تک کہ آپ کی عمر 18 سال کی ہو گئی۔ پھر آپ نے دمشق کا رخ کیا۔ دمشق آپ کی آمد سن 649 ہجری میں ہوئی، اور پھر وہاں دمشق پہنچ کر کے شام کے جو مفتی کے نام سے، مفتی شام کے نام سے مشہور تھے، عبد الرحمن ابن ابراہیم الفزاری، ان کو انہوں نے لازم پکڑا اور ان سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ دمشق کے اندر امام نووی رحمہ اللہ تقریباً 28 سال تک ٹھہرے رہے، اور یہ پوری مدت انہوں نے ایک چھوٹے سے گھر کے اندر گزاری، ایک مدرسے کے اندر سیکھتے تھے اور سکھاتے تھے اور کتابیں لکھتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ دارالحدیث اشرفیہ کے ذمہ دار بھی بنائے گئے، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی سن 676 ہجری میں۔ یہ امام نووی رحمہ اللہ کا مختصر تعارف ہے، جنہوں نے اربعون نوویہ کے اس مجموعے کو ترتیب دیا ہے، جنہوں نے احادیث کے ذخیرے سے چن کر کے ان 42 احادیث کو جمع فرمایا ہے۔ اربعون کے نام سے مشہور ہے، لیکن حدیثوں کی تعداد 42 ہے، جس میں بعد میں حافظ ابن رجب نے مزید اضافہ کیا اور اس کی تعداد تقریباً 50 تک پہنچی۔ اربعون نوویہ کے نام سے جو مجموعہ ہے یہ 42 احادیث پر مشتمل ہے، جیسا کہ بھی آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا کہ اربعون کا معنی ہوتا ہے 40، لیکن وہ یہ 42 حدیثیں ہیں، اس کو امام نووی نے جمع کیا، اور اس چیز کا اہتمام فرمایا کہ اس مجموعے میں صرف ان احادیث کو جمع کریں جو صحیح ہوں، اور 40 کا نام اس کو دیا، 40 میں محدود کر کے آپ نے اس پر کام شروع کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
امام نووی رحمہ اللہ خود اس کا سبب بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، آپ کے سامنے اسکرین پر امام نووی رحمہ اللہ کی عبارت دکھائی دے رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ علماء میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اصول الدین پر 40 حدیثوں کو جمع کیا، یعنی دین کی اساسیات پر مشتمل، دین کے عقائد پر مشتمل 40 احادیث کے مجموعے کو ترتیب دیا۔ بعض لوگوں نے فروع دین کے فروعی مسائل میں سے پر مشتمل 40 احادیث کے مجموعے کو تیار کیا۔ بعض نے ان میں سے جہاد کے موضوع پر مشتمل احادیث کو جمع کیا، بعض نے زہد کے موضوع پر جمع کیا، بعض نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبوں کے موضوع پر جو ہے احادیث کو جمع کیا، اور سب کے نیک مقاصد تھے۔ اللہ رب العالمین ان مجموعات کے مرتب کرنے والوں کی جو نیت تھی اس کے اعتبار سے اللہ رب العالمین انہیں اجر عطا فرمائے اور ان سب سے راضی ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک 40 احادیث کا مجموعہ مرتب کرنا چاہا، ایسا مجموعہ جو ان الگ الگ موضوعات پر نہ ہو، جیسے سابقین نے کیا، جیسے کہ پہلے علماء نے کیا، بلکہ میرا مقصد یہ تھا کہ 40 ایسی حدیثیں ہوں جو دین کے جو اہم جوانب ہیں، دین کے جو اہم مقاصد ہیں، ان تمام کو اپنے دلوں میں سمیٹے ہوئی ہو، اور ان میں سے ہر حدیث دین کے قواعد میں سے ایک اہم قاعدہ کلیہ ہو، ایک ضابطہ ہو۔ ایسی احادیث ہوں جن کے بارے میں علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ وہ حدیث دین کی بنیاد میں سے ہے، یعنی جن پر دین کا یا شریعت کا مدار ہے، انحصار ہے۔ ایسی احادیث کا مجموعہ میں نے مرتب کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ حدیثیں کہ جن کو علماء کرام نے یہ کہا کہ وہ شریعت اسلامیہ کا 1/3 حصہ اس حدیث کے مضمون پر مشتمل ہے، یا نصف شریعت، آدھی شریعت اسی حدیث پر اس کی بنیاد ہے، یا پورے کے پورے اسلام کا مدار اس حدیث پر ہے۔ اس طرح کی باتیں یا اس طرح کے اوصاف جن احادیث کے بارے میں علماء کرام نے ذکر فرمائے، ایسی احادیث کو جمع کرنا میرا مقصد تھا۔ اور پھر ساتھ میں یہ بات بھی کہ جن احادیث کو میں جمع کروں وہ ساری کی ساری احادیث صحیح ہوں، اور میں نے چاہا کہ ان کی سندوں کو حذف کر دوں تاکہ یہ مجموعہ جو میں مرتب کروں اسے جو لوگ حفظ کرنا چاہیں، جو طالب علم یا جو علم کے جویا اپنے ذہن و دماغ میں اسے بیٹھانا چاہیں، پیوست کرنا چاہیں، اسے ازبر کرنا چاہیں، تو ان کے لیے آسانی ہو، تو اس لیے میں نے سندوں کو حذف کر دیا۔ اور پھر ساتھ میں ایک باب لے کر کے آیا میں، اس کے بعد یعنی ان احادیث کو ذکر کرنے کے بعد میں نے ایک باب قائم کیا، جس باب میں ان احادیث میں وارد مشکل اور توجہ طلب الفاظ کی تشریح کو بھی میں نے ذکر کر دیا۔ یعنی ان احادیث کے مجموعے کو ذکر کرنے کے بعد آخر میں امام نووی رحمہ اللہ نے ان احادیث کے اندر وارد مشکل الفاظ کو ایک ساتھ آخر میں ذکر کر دیا، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ اس مجموعے کی ترتیب سے جمعرات کی رات 29 جمادی الاول یا 29 جمادی الاولی 668 ہجری میں فارغ ہوئے۔ 668 ہجری میں امام نووی رحمہ اللہ 29 جمادی الاولی سن 668 ہجری میں جمعرات کی رات میں آپ اس مجموعے کو مرتب کر کے
فارغ ہوئے 668 ہجری میں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وفات، جیسا کہ آپ کے سامنے ذکر کیا اسکرین پر ظاہر ہو رہا ہے، 76 میں آپ کی وفات ہوئی، 76 میں وفات ہوئی اور 68 میں آپ نے اس مجموعے کو لکھا، یعنی اپنی وفات سے 8 سال قبل انہوں نے اس مجموعے کو مرتب کیا۔ یعنی جب علمی طور پر، فنی طور پر مکمل مکمل مہارت آپ کو حاصل ہو چکی تھی، آپ کمال علم کو پہنچ چکے تھے، اس وقت آپ نے اس مجموعے کو مرتب فرمایا ہے۔ اپنے کتاب کے مقدمے میں امام نووی رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ علماء کرام کا اتفاق ہے کہ ضعیف احادیث پر فضائل اعمال میں عمل کرنا جائز ہے، لیکن اس کے باوجود میں نے اس طرح کی حدیث پر اعتماد نہیں کیا ہے، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ نے اپنے اس مجموعے میں احادیث کی صحت کا خاص التزام برتا ہے، اور کہتے ہیں کہ میرے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول تھا کہ تم میں سے جو لوگ موجود ہیں وہ غیر موجود لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا دیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوشخبری جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فأداها كما سمعها، کہ اللہ رب العالمین ایسے شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دے، خوشحال بنا دے، تر و تازہ کر دے، جس نے میری بات کو سنا، اسے حفظ کیا، اور پھر اسے جیسے سنا ہے ویسے ہی دوسروں تک پہنچا دیا۔ یہ امام نووی رحمہ اللہ نے اس بات کا ذکر مقدمے کے اندر کیا ہے۔ اچھا، 40 حدیثوں کا اہتمام کس لیے؟ تو کہتے ہیں کہ ایک ضعیف حدیث اس تعلق سے آئی ہوئی ہے کہ جس نے میری امت پر 40 حدیثوں کو حفظ کر کے ان کے دین سے متعلق احکام پر مشتمل جس نے حفظ کر لیا، اللہ رب العالمین اسے فقہا اور علماء کے زمرے میں قیامت کے دن اٹھائے گا۔ یہ ضعیف روایت ہے، لیکن اسے لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ غالباً یہ حدیث کہیں نہ کہیں ذہن میں تھی 40 کا عدد، 40 کے عدد کو نام میں ذکر کرنے کے پیچھے۔ امام نووی کی اس مجموعے کی شرح بہت سارے لوگوں نے کی ہے، خود امام نووی رحمہ اللہ نے اس متن کی تشریح کی ہے، اسی طریقے سے امام ابن دقیق العید جن کا انتقال سن 702 ہجری میں ہے، انہوں نے اس کی شرح کی ہے، اسی طریقے سے نجم الدین طوفی حنبلی جن کا انتقال سن 716 ہجری میں ہے، انہوں نے بھی اس مجموعے کی شرح کی ہے، اسی طریقے سے فاکہانی نے جن کا انتقال سن 734 ہجری میں ہے، انہوں نے بھی اس حدیث کی شرح کی ہے، اسی طریقے سے امام ابن رجب، وما ادراک من ابن رجب، امام ابن رجب رحمہ اللہ جلیل القدر عالم، نووی کے اس مجموعے کی شرح ڈھیر سارے لوگوں نے کی، لیکن ان کے درمیان جو شہرت امام ابن رجب کے مجموعے کو حاصل ہوئی، شرح کو حاصل ہوئی، وہ اور لوگوں کو حاصل نہیں ہوئی۔ جامع العلوم والحکم کے نام سے آپ نے اس اربعین نوویہ کی شرح کی، امام ابن رجب رحمہ اللہ کی اس شرح کی بھی شہرت بہت زیادہ ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے اسے قبول عام عطا فرمایا، اور انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اس درس میں، اپنے اس کورس میں
اربعین نوویہ کی احادیث کی تشریح کرتے ہوئے جن شروح پر بہت زیادہ اعتماد کریں گے اس میں یا ان میں امام ابن رجب رحمہ اللہ کی شرح بھی ہوگی. اس لیے میں چاہوں گا ہمارے سامنے جو لوگ موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ سبھی لوگ اربعون نوویہ کی جتنی شروح ہیں ان شروح کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اس کا اگر لائبریری آپ کے پاس ہے یا آپ کے آس پاس لائبریری ہے تو جا کر کے آپ اس میں مطالعہ کریں، اور اگر نہیں تو پی ڈی ایف نسخے جو انٹرنیٹ پہ دستیاب ہیں آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور جس روز جو حدیث پڑھائی جانی ہے یا جس حدیث کے مدارسے کا معاملہ ہو ہم مل کر کے پڑھیں گے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ میں آپ کو پڑھاؤں، آپ کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے، لیکن انشاءاللہ یہ جو بھی پڑھنے پڑھانے کا یہ سلسلہ ہے یہ ایک کار ثواب ہے، اور انشاءاللہ ہم مل کر کے اس کو کریں گے. تو اس کی جو شرحیں ہیں ان کو آپ مطالعہ کر کے آئیں، اور اسی کی روشنی میں جب ہم آپ کا مطالعہ رہے گا اور پھر اس کے بعد ہم مل کر کے اس کو پڑھیں گے تو پھر اس کے اندر برکت ہوگی اور سوال و جواب ہوگا، اور پھر اس طریقے سے ہم سب کی معلومات میں یہ چیز اضافے کا سبب بنے گی. تو امام ابن رجب حنبلی کا انتقال سن 795 ہجری میں ہوا. اسی طریقے سے اربعون نوویہ کی ایک شرح امام ابن الملقن نے کی ہے جن کا انتقال سن 804 ہجری میں ہے. اسی طریقے سے محمد ابن العز الحجازی نے اربعون نوویہ کی شرح کی ہے، ان کا انتقال سن 912 ہجری میں ہے. اسی طریقے سے ابن حجر الہیثمی المکی، یہ صاحب فتح الباری نہیں، یہ دوسرے ابن حجر، انہوں نے بھی اس کی شرح کی ہے. یہ ابن حجر جو صاحب فتح الباری ہیں اس سے متاخر ہیں، ان کا انتقال سن 974 ہجری میں ہے. انہوں نے اپنی شرح کا نام رکھا الفتح المبین بشرح الاربعین. انشاءاللہ یہ شرح بھی ہمارے ساتھ شامل رہے گی جب ہم اس اربعون نوویہ کی تشریح آپ کے سامنے پیش کریں گے. اسی طریقے سے احمد ابن حجازی جن کا انتقال 978 ہجری میں ہوا، ان کی شرح بھی ہے اس پر. اسی طریقے سے ابو الفضل محمد ولی الدین ابن علی سالم الشبشیری جن کا انتقال سن 989 ہجری میں ہے، ان کی بھی شرح ہے. اس کے علاوہ ابراہیم ابن منعی ابن عطیہ جن کا انتقال 1106 ہجری میں ہے، ان کی بھی شرح اس پر ہے. اسی طریقے سے ایک بہت مشہور و معروف ہستی جو احناف فقہ حنفی میں امام مانے جاتے ہیں اور محققین امام میں سے ائمہ میں سے شمار ہوتے ہیں، ملا علی قاری کے نام سے مشہور ہیں. ملا علی ابن سلطان ابن محمد القاری الحربی المکی الحنفی جن کا انتقال سن 1114 ہجری میں ہوا ہے، انہوں نے بھی اربعین نوویہ کی شرح کی ہے. اسی طریقے سے محمد حیات سندھی جو غالباً شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے اساتذہ میں آتے ہیں، 1163 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، انہوں نے بھی اربعین نوویہ کی شرح کی ہے. اسی طریقے سے عبداللہ ابن محمد النبراوی الشافعی جن کا انتقال 1275 ہجری میں ہے، انہوں نے بھی اربعین نوویہ کی شرح کی ہے. اسی طریقے سے اسماعیل ابن محمد الانصاری مشہور و معروف عالم سلفی عالم جن کا انتقال 1317 ہجری میں ہوا، انہوں نے بھی اربعین نوویہ کی شرح کی ہے. اسی طرح امام دمیاطی نے جن کا انتقال 1331 میں ہے، اربعین نوویہ کی شرح کی ہے. اسی طریقے سے ابن طلس المتوفا سن 1335 ہجری، انہوں نے بھی اس کی شرح کی ہے. اسی طریقے سے شرنوبی کی ایک شرح ہے جن کا انتقال 1348 میں ہوا. اسی طرح سے محمد صالح فرفور جن کا انتقال 1407 ہجری میں ہوا. اسی طریقے سے عبداللہ بن عبد الرحمن الجبرین رحمہ اللہ جن کا انتقال 1430 ہجری میں ہوا. اسی طریقے سے مملکت سعودی عرب کے مشہور و معروف بڑے عالم دین شیخ صالح فوزان الفوزان، انہوں نے بھی اربعین نوویہ کی شرح کی ہے. اسی طریقے سے شیخ صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ وزیر الشؤون الاسلامیہ جو سابق ہیں، ان کی بھی اربعین نوویہ کی شرح ہے. اسی طریقے سے شیخ عبد المحسن الزامل کی شرح ہے. اسی طریقے سے شیخ عبد المحسن ابن حمد العباد حفظہ اللہ ورعاہ کی بھی اربعین نوویہ کی شرح ہے.
اسی طریقے سے مشہور عالم دین شیخ عبد الکریم بن عبداللہ الخضیر، ان کی بھی شرح ہے اربعین نوویہ کی. تو یہ مشہور شرحیں ہیں. اس کے علاوہ یہ استقصاء نہیں ہے، یہ صرف جو ابھی آپ کے سامنے یا میرے سامنے وہ چیز آئی ہے، یہ ان شرحوں کا تذکرہ ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اربعین نوویہ کی امام نووی رحمہ اللہ کے زمانے سے لے کر کے اس مجموعے کی شروع کی شرحیں لکھنے کا جو تسلسل قائم ہوا وہ آج تک قائم ہے، اور اس کی شرح میں سمجھتا ہوں سینکڑوں سے نیچے نہیں ہے. لیکن یہ مشہور کچھ مشہور شرحیں تھی جن کا ذکر کر دیا گیا، اور یہ اس بات کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ اربعین نوویہ کس قدر مشہور، معروف، متداول اور اور لوگوں میں اس کی پذیرائی کتنی زیادہ ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں. تو اربعین نوویہ کے بارے میں آپ کے سامنے مختصر گفتگو رکھی گئی. امام نووی رحمہ اللہ کے بارے میں مختصر بات آپ کے سامنے پیش کی گئی. انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ہم کوشش کریں گے کہ اربعین نوویہ کو شروع کر سکیں. لیکن یہاں پر کچھ 2-3 منٹ میں اپنی کچھ باتیں اور میں رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ امام نووی رحمہ اللہ کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے شروع میں ذکر کیا، علماء کرام نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ دیکھیے کسی کو قبول عام ایسے ہی نہیں حاصل ہو جاتا. یقیناً کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین کسی کو اس طرح کی شہرت اور اس طرح کی بقا اور دوام اللہ رب العالمین نصیب فرماتا ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے امام نووی کی اس مجموعے کی شرح کرتے ہوئے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ لوگوں میں علی الاطلاق تصنیف و تالیف کے باب میں سب سے زیادہ مخلص تھے. شاید اسی اخلاص کا یہ ثمرہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ شہرت اور یہ مقبولیت عطا فرمائی. پورے عالم اسلامی میں ان کا مجموعہ یہ منتشر ہو گیا، ہر جگہ پھیل گیا. کوئی مسجد ایسی نظر نہیں آئے گی آپ کو جس میں ریاض الصالحین ان کی جو کتاب ہے اس کا مجموعہ نظر نہ آئے، یا پھر اربعین نوویہ دکھائی نہ دے جائے. اور یہ چیز اگر کسی بات کی دلیل ہے، امام ابن عثیمین کہتے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام نووی رحمہ اللہ نے ان تصنیفات کو ترتیب دینے کے وقت میں، تصنیف کرنے کے وقت میں اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص رکھا تھا. اور یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ بقا اور دوام نصیب فرمایا کہ اس مختصر سی مدت میں اللہ رب العالمین نے جو ان کو دی تھی، ان میں انہوں نے ایسا کام کر لیا کہ لوگ صدیوں کی عمر پانے کے بعد بھی وہ شہرت اور وہ کام عام طور سے نہیں کر پاتے. اور اسلامی تاریخ میں ان چنیدہ ہستیوں میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے مختصر عمر پائی لیکن کام ایسا کیا جو صدیوں کی شہرت پر محیط ہے. اور امام نووی رحمہ اللہ مجتہد ہیں، اور مجتہد کبھی غلطی کرتا ہے اور کبھی درستگی کو پاتا ہے. امام نووی رحمہ اللہ کے بارے میں چلتے چلتے ایک بات یہ ذکر کرنی ضروری ہے کہ ان ساری خوبیوں کے باوجود امام نووی آخر کو انسان تھے. امام نووی رحمہ اللہ سے اسماء و صفات کے باب میں چند مسائل میں لغزشیں ہوئی ہیں، اور انہوں نے معولہ کے راستے کو یا ان کے طریقے کو اختیار کیا ہے. مثال کے طور پر استواء علی العرش کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اہل تعویل کے ہاں اس کا معنی ہے استولا علی العرش. لیکن امام نووی رحمہ اللہ کا یہ معاملہ تعویل کی حد تک تھا، درست معنی کے انکار کی طرف وہ نہیں گئے تھے. اس لیے کہ اگر اس چیز کا انکار کر دیں گے، تعویل کا اگر معاملہ نہیں رہے گا تو پھر معاملہ انسان کا کفر تک پہنچ سکتا ہے. اگر کوئی شخص استواء علی العرش کا کھلم کھلا انکار کرتا ہے تو
جی، لیکن اگر تعویل کی وجہ سے انکار کرتا ہے تو پھر ایسے موقع پر علماء کرام نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ایسے شخص کو کا معاملہ تعویل کی وجہ سے ہلکا مانا جائے گا۔ عربی زبان کے اندر ایک کہیں نہ کہیں اس کے لیے ایک مسوغ ان کے ہاں تھا، جس کی بنیاد پر انہوں نے تعویل کی، اور یہ چیز اسی طریقے سے امام نووی رحمہ اللہ کا معاملہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ذاتیہ ہیں، مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کے لیے ہاتھ ثابت کرنے کا معاملہ ہے، یا پھر اور سب اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں، ان کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ جو ہے وہ تعویل کی طرف ان کا رخ بن گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ حقیقی معنی میں نہیں ہے، بلکہ وہ نعمت کے معنی میں ہے یا قوت کے معنی میں ہے۔ اس طرح کا قول امام نووی رحمہ اللہ نے اختیار فرمایا ہے۔ لیکن یہ چند ملاحظات ہیں جو امام نووی کے اوپر علماء کرام نے، محققین علماء کرام نے ذکر فرمائے ہیں، لیکن امام نووی کی جو فضائل ہیں اور ان کے ذریعے سے امت کو جو بیش بہا نفع بخش چیزیں ملی ہیں، ان نفع بخش چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کی جو لغزشیں ہیں وہ بہت کم ہیں، اور کسی شمار و قطار میں نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ان کی ان غلطیوں کو بخش دے گا۔ اللہ رب العالمین انشاءاللہ اللہ رب العالمین ان کو ان لوگوں میں سے بنائے گا کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ یہ بات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، یہ میں اپنے طور پر نہیں کہہ رہا، بلکہ